فیض کی ایک غزل لاج پیش کر رہا ہوں۔ دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ ایک ایسا عاشق جس نے اپنے معشوق پر دونوں جہان قربان کر دیے۔ دونوں جہان میں مطلب نہ یہ دنیا نہ اس کے بعد والی دنیا۔ اس دنیا میں بھی وہ کچھ نہیں کر پایا، کچھ حاصل نہیں کر پایا، اور نہ ہی وہاں کے لیے عاقبت کے لیے کوئی تیاری کر پایا۔ تو دونوں جہان اس نے ایک اپنے عاشق کے لیے فنا کر دیا، برباد کر دیا، بالکل کھو دیا، ہار گیا بالکل۔ دونوں جہان ہارنے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے سب کچھ جو بھی آپ کے پاس ہے سب کچھ لٹا دینا، کچھ نہیں بچنا۔ یہ بھی ایک کہاوت ہے، دونوں جہان ہار جانا۔ تو دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ شب غم سے مراد یہاں اس کے لفظی معنی تو ہوئے کہ وہ رات جو غم میں گزرے، غم سے بھری رات، شب غم۔ لیکن شب غم سے مراد یہاں زندگی ہے۔ جس نے ساری زندگی ہی غموں میں گزاری ہو تو اس کے لیے تو ایک شب رہی ہے زندگی، اس کے لیے کالی رات رہی۔ تو شب غم مطلب اپنے غم سے بھری زندگی گزار کے وہ جا رہا ہے، دیکھو جنازہ جا رہا ہے اس کا۔ وہ کیسا تھا وہ ایک ایسا عاشق تھا تمہارا جس نے تمہاری چاہ میں دونوں جہان ہار دیا، اور کچھ بھی اس کے ہاتھ نہیں آیا، کچھ بھی حاصل نہیں کر سکا وہ۔ تو وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے، اپنی غم سے بھری زندگی گزار کے کوئی جا رہا ہے۔ ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن، دیکھیں ہم نے حوصلے پروردگار کے۔ ایک تو اس نے زندگی بھی دی وہ پروردگار نے، 4 دن کی زندگی دی، گناہ کرنے کی فرصت تھی، ظاہر ہے 4 دن۔ تو 4 ہی دن کی زندگی دے کر کے میں نے دیکھ لیا حوصلہ پروردگار کا۔ چاہتا تو اس سے زیادہ بھی دے سکتا تھا، اس سے لمبی زندگی بھی دے سکتا تھا تاکہ میں اور زیادہ دن زندہ رہ سکتا، میں اور زیادہ گناہ کر سکتا، زیادہ بڑا گناہ گار ہوتا، لیکن نہیں، اس نے مہلت ہی نہیں دی، مہلت بہت کم ملی، 4 دن کی۔ ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن، دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے۔ ویراں ہے میں کدا خم و ساغر اداس ہے۔ یہ منظر ہے میخانوں کا کہ ویراں ہے میں کدا بالکل ویران ہے، خم و ساغر بھی اداس ہیں، جو سراہی ہوتی جس میں شراب رکھی جاتی وہ بھی اداس ہے، جو جام ہے جو پیالہ ہے وہ بھی اداس ہے۔ تم کیا گئے کہ روٹھ گئے دن بہار کے۔ جب تک تم میکدے میں حاضر تھے، موجود تھے، تب تک تو ہر چیز میں رونق تھی۔ جیسے ہی تم نکلے سب کچھ ویران ہو گیا، میکدہ بھی ویران ہو گیا اور خم و ساغر بھی اداس ہو گئے بالکل۔ تو یہ اس کی تشبیہ شاید اپنی زندگی سے دینا چاہتا ہے کہ جب تک اس کا محبوب اس کی زندگی میں رہا ہر طرف رونق تھی، اور جیسے ہی وہ گیا چاروں طرف ویرانی پھیل گئی۔ اور دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے۔ ایک تو مجھے تیرے سوا کوئی دکھتا نہیں تھا، کوئی سجھائی دیتا نہیں تھا، کوئی دنیا کا کوئی کام، کوئی فریب مجھے اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکا۔ میں تیرے حسن میں گرفتار تھا، لیکن ایسا بھی دن آیا کہ میں ایک دن تیری یاد سے بھی غافل ہو گیا، بیگانہ ہو گیا۔ کس لیے؟ کیونکہ مجھے غم روزگار لگ چکا تھا، میں روزگار کی تلاش میں نکل گیا تھا، مجھے روٹی کی فکر ہو گئی تھی۔ اس فکر نے، یہ اتنی بڑی فکر تھی، یہ اتنا بڑا معاملہ ہے، یہ اتنا بڑا غم ہے کہ اس نے مجھے تمہاری یاد سے بھی بیگانہ کر دیا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہے۔ جتنی دل فریبی تجھ میں ہے اس سے کہیں زیادہ، کئی گنا زیادہ یہ دل فریب ہے غم روزگار کے۔ اس کی دل فریبی بہت بڑی ہے غم روزگار کی۔ بھولے سے مسکرا تو دیے تھے وہ آج فیض، بھولے سے مسکرا تو دیے تھے وہ آج فیض، مت پوچھ ولولے دل ناکردہ کار کے۔ یہ اپنی خوشی ظاہر کر رہا ہے شاید کہ ایک بار اس کے محبوب نے اسے دیکھ کر مسکرا دیا تھا، جو ریئر ایک مسکراہٹ تھی کہ بھولے سے مسکرا تو دیے تھے وہ آج فیض، مت پوچھ ولولے دل ناکردہ کار کے۔ ان کی رنجشیں دیکھ کر کے جو میرا دل ایک ناکارہ ہو گیا تھا، ناکردہ کا، کسی کام کا نہیں رہا تھا، لیکن کیسا ولولہ ابھرا اس میں، کیسا جوش بھر آیا، کیسی خوشی بھر آئی، کیسی امنگ بھر آئی
یہ دیکھنے کی چیز ہے. ایک بار میرے محبوب نے مجھے مسکرا کر دیکھ لیا تھا، بس یہی مت پوچھ ولولے دل نہ کر دکار. ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں. یہ ویڈیو کیسا لگا بتائیے گا، ہمیں انتظار رہے گا. چلتے ہیں پھر، اللہ حافظ.